ذرا بات سمجھو، مال کی دو قسمیں ہیں، اموال العالم کی بنیادیں دو ہے، یا تجارت ہے یا زراعت، لا ثالث لہم، تیسری کوئی قسم نہیں۔ اموال العالم کی بنیادیں دو ہے، تجارت اور زراعت۔ تجارت میں سال گزرنے کے بعد پونجی جمع فائدہ فیصدی آتی ہے 2.5%، اور زراعت میں فصل کے اندر عشر اور نصف العشر۔ اگر زمین محنت مشقت سے سیراب ہو رہی ہے تو 20 واہ ہے، اور اگر زمین بارش سے ہے تو 10 واہ ہے، عشر اور نصف العشر کیسا ختم ہو گئے۔ اب فرمایا کہ یہ تجارت اور یہ زراعت اچھی نیت سے اور بہترین کمائی دو، سبحان اللہ۔ ناپاک چیز سے خرچ کرنے کا ارادہ تک مت کرو۔ تم خود تو ایسی چیزیں پسند نہیں کرتے ہو، ہاں آنکھیں بند ہو، غلطی سے مل گئی تو مل گئی، تو دوسروں کو کیوں غلط دیتے ہو؟ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ حرام پر تقرب کی نیت ناجائز، حرام پر تقرب ثواب کی نیت ناجائز ہے۔ اگر کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، تو اس کی مثال ہے جیسے کپڑے کو نجاست لگی، تو نجاست دور کرنا عبادت ہے، نیت ثواب کی ضرورت نہیں، گندی چیز پر نیت نہیں ہوتی۔ فتاوی شام میں بحوالہ بزازیہ ہے، لو نوا بالحرام قربتن کفرا، حرام پر ثواب کی نیت کی کافر ہو جائے گا۔ اگر فقیر کو پتہ ہے اور اس نے کہا شکریہ، کفرا۔ محدث بنوری نے معارف سنن جلد اول میں بھی ولا صدقۃ من غلول میں مکمل تفصیل فرمائی۔ اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ بغیر نیت ثواب کے آپ نے رقم مستحق کو دے دی، مستر کو، اس نے کتابیں خریدی، کپڑا سلوایا، کھانا خریدا، اس کے لیے حلال ہے، اور اب آپ کو ثواب ملے گا بغیر ارادے کے، کیونکہ آپ سبب بن گئے اس کی راحت رسانی کے۔ اس کو کہتے ہیں ثواب طبعی۔ جیسے 2 رکعت فجر کی کسی نے پڑھ لی، قاعدہ بھی کیا، سلام پھیرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، 2 اور پڑھ لی، پھر خیال آیا کہ یہ تو نفلوں کا ٹائم نہیں ہے، بغیر ارادے کے، تو ان 2 رکعتوں میں جو سبحانک اللہم پڑھا، جو آیات پڑھی، ثواب ملے گا، مگر تبعاً لا اصالۃ، وَلَهَا أَمْثَالٌ فِي الدِّينِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ۔ آیت میں حکم ہے کہ خرچ کرنے والے بہترین سرمایہ خرچ کریں، رف ٹف اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو مضمون بڑھا دیے نا، پہلے فرمایا ماں باپ کو دے دو، پھر فرمایا بچا ہوا دے دو، ذہن بنتا چلا جا رہا ہے مضمون۔ اس کو مفسرین کہتے ہیں مضمون رو بترقی ہے، مضمون رو بترقی ہے۔ اب یہاں آ کے کہہ دیا گندی چیزیں، سڑی ہوئی چیزیں نہ دو۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ جو سالن خراب ہو گیا، جو گوشت پھٹ گیا، اس کو بلی اور کتے کو ڈالنا بھی ناجائز ہے۔ آپ سبب بنتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کا، آپ کسی جگہ پھینک دے، وہ خود جا کے کھا لے، خود جا کے کھا لے، آپ نہ سبب بنے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان صاف ستھرا چیزوں میں سے جو تم نے کمائی۔ اللہ، کمانا بہت مشکل کام ہے، تو فرمایا ماں کا سب تم نے کمایا۔ فکر، سوچ، باگا دوڑی، یہ انسان کی زندگی کے آرام کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن زمین سے فصل اگانا یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ بیج ڈالے اور نہ نکلے، نکلے بھی تو بیکار نکلے۔ فرمائے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان مال میں سے جو ہم اگاتے ہیں تمہارے لیے زمین میں، یہ خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا وَلَا تَقْصُدُوا، ارادہ تک مت کرو ناپاک دینے کا جس کو تم خرچ کرو، اور نہیں ہو تم لینے والے مگر یہ کہ بند کرو آنکھیں، ان تغمضوا فیہ، چشم پوشی کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید۔ اب خرچ کرنے میں رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔
الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے، وعدہ یعدک معنی ادھر میں نے یخوف سے کیا، شیطان تم سے وعدے کرتا ہے، ان ڈراتا ہے۔ او مدرسے والوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، ارے ان کو تو سب دیتے ہیں، یہ ایک سازش، ارے ان کا حال دیکھو کیسے خوش ہے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی غمگین ہو جائیں اور ہمارے غموں کا حال معلوم نہیں ہے۔ یا من تعد علانیتی ولم تدر باطنی، شیخ سعدی نے کہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، دو قسم کی دھمکیاں دیتا ہے، ایک تو کہتے ہیں کم ہو جائے گا، اتنا مت دو بعد میں دے دیں گے، کم ہو جائے گا تیرا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور غلط جگہ ہو تو وہاں خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، عرسوں میں، سراقہ قدسوں میں، گھروں پہ ڈرامے ہو رہے ہیں، تھیٹر ہو رہے ہیں، سب کچھ تماشے شادیوں میں ہو رہے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے کہا میں نے بیٹے کی شادی پر 38 لاکھ روپے خرچ کرے لیکن بیٹا روٹا ہوا ہے کہ کم خرچ کیا۔ اس محلے میں رہتا ہے 18-20 سال سے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا اس مدرسے میں مسجد میں کتنے دیے؟ کہ ایک پیسے بھی نہیں دیے۔ میں نے کہا اللہ تجھے اور عذاب میں ڈالے، اللہ تجھے اور مبتلا کرے۔ مال حرام برائے حرام رفت، گندی چیز گندی جگہوں میں خرچ ہوگی۔ میں نے کہا مجھے کیوں دکھیاں سناتے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مال دین پر خرچ نہ ہو، خدا اور رسول کا دشمن ہے، وہ دشمن خدا اور رسول کے ساتھ ہمدردی عالم کے مومن کی شان نہیں۔ ہاں ہدایت کی دعا ضرور کرے کہ اللہ اسے راہ راست پر لائے۔ شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے۔ اللہ فرماتے انفق علیک، حدیث قدسی ہے، خرچ کرو اور دے دوں گا۔ شیطان کہتے نو، ختم ہو جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور کہتا ہے تم کو خرچ کرنے کے لیے بے حیائی کی جگہوں میں۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مِّنْهُ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ وعدہ کرتے ہیں تم سے کہ بخشش ہوگی، خرچ کرو، اور وہ فضلہ اور دوں گا، بڑھا کر کے دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تو اچھے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے علوم وسیع ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے فقہ جس کو چاہے۔ حکمت علم الفقہ ابن عباس سے منقول ہے بزدوی میں اور تفاسیر میں۔ وہ دیتا ہے حکمت یعنی فقہ۔ حدیث میں ہے انبیاء علیہ السلام درہم و دینار نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے۔ من اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کیا اس نے دونوں جہانوں کا سرمایہ حاصل کیا۔ والحمدللہ علی ھذا۔ اور قرآن پاک کی زبان اور ہے، یؤتی الحکمت، فرمایا علم حکمت کو کہتے ہیں۔ حکمت برتن دیکھ کے ڈالنا، آدمی کو دیکھ کے بات کرنا، یہ حکمت۔ مرد کے سامنے اور بیان، خاتون کے سامنے اور طرح بیان، چھوٹے سے اور طرح سمجھانا، بڑے کو اور طرح سمجھانا، علماء سے علیحدہ گفتگو، عوام سے علیحدہ گفتگو، یہ حکمت ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز اور طرح پڑھی جاتی ہے، فجر و عشاء اور طرح پڑھی جاتی ہے، عید اور طرح ہے، جمعہ اور طرح، یہ حکمت کے بنا پر ہے۔ حکمت عقل کا خلاصہ، جیسے دودھ کو خلاصہ کر کے مکھن نکلتا ہے۔ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، ترمذی میں ہے، انا مدینۃ الحکمت۔ حضرت علی حکمت سے چلتے تھے۔ جب خیبر کے قلعوں میں بیچ رہے تھے، بخاری میں ہے، تو آپ نے کہا جاتے ہی سر قلم کروں لوگوں کو؟ آپ نے کہا نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، کوشش کرو کہ ایک آدمی کو بھی اللہ نے ایمان دیا، یہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ حضرت علی کی حکمت وہ تھی، عجلت فی القتل، نبی کی حکمت یہ تھی، التعجیل فی الحکمہ، کہ آرام آرام سے کام کرو، اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے۔ ہر حکیم کی حکمت علیحدہ ہے۔
ایک حکیم ہاتھ دیکھ کر کے نسخہ لکھتا ہے، دوسرا حکیم کہتے ہیں پیشاب بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، پھر 18 قسم کی چیزیں لکھتے ہیں۔ آدمی کہے بس ٹھیک ہے جی، ہو گیا، میں بیمار ہی نہیں، 250